بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر المؤمنین غیظ المنافقین سیدنا و مولانا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے، آپ کی اصابت رائے یعنی رائے کی درستی کا عالم یہ تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ بے شک اللہ نے حق کو رکھ دیا ہے عمر کی زبان اور دل پر، کہ عمر کے زبان و قلب پہ حق جاری ہوتا ہے، عمر کی رائے بھی ثواب ہوتی ہے درست سواد کے ساتھ درست، اور عمر کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی درست ہوتی ہے۔ تو عمر کے قلب کا اور عمر کی زبان کا حق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ زبان رسالت مآب علیہ السلام کی طرف سے اس پہ سٹیمپ لگائی جا رہی ہے کہ یہ عمر کے قلب و زبان پر حق یعنی اللہ نے رکھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود حق ہے، اس نے حق کو رکھا ہے عمر کے زبان و قلب پر۔ کیا کہنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بارہا ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی رائے پیش کی حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ کی اس رائے کے موافق قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت نازل ہو گئی، کوئی حکم نازل ہو گیا، تو موافقت ہوئی وہاں سے، درست لفظ موافقت مطابقت مصدر ہے مفعلہ، تو موافقت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو باقاعدہ اس کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک نام استعمال ہوتا ہے موافقات عمر۔ کچھ اور صحابہ کرام رضوان کی رائے کی درستی بھی تھی، ان کی رائے کے موافقت میں بھی آیات قرآنیہ نازل ہوئیں، لیکن سب سے زیادہ سیدنا فاروق اعظم کی موافقت ہوئی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے نزول کی صورت میں، تو اس لیے اس کو بطور خاص سیدنا فاروق اعظم کے لیے الگ سے اسپیسیفائی کر کے ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کا نام بھی پڑ گیا موافقات عمر۔ تو اس پر باقاعدہ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، رسائل تالیف فرمائے، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب بھی ہے اور میں لایا بھی ناظرین کو دکھانے کے لیے، ثلاث رسائل فی موافقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ 3 رسالے ہیں، اس کے اندر ٹیلی ویژن اسکرین پہ ذرا کتاب دکھا دیجیے، یہ 3 رسائل کا مجموعہ ہے جو اجلہ اکابر علماء کے ہیں۔ ان رسائل میں ان کا موضوع کیا ہے؟ ان کا موضوع سخن صرف یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کی موافقت میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان رسائل میں صرف ان پہ گفتگو کی گئی ہے، یعنی یہ خود ایک تحقیق کا موضوع ہے، اس پر باقاعدہ علماء کرام نے اجلہ علماء نے اس پہ باقاعدہ کتب تالیف فرمائی، رسائل تالیف فرمائے۔ 3 رسالے اس کے اندر ہیں۔ پہلا رسالہ ہے نزہۃ ذوی الالباب فیما وافق بہ ربہ عمر بن الخطاب، علامہ شمس الدین محمد بن ابراہیم وفائی مقدسی دمشقی رحمہ اللہ کا رسالہ ہے، سنہ وصال 937 سنہ ہجریہ۔ اچھا۔ دوسرا رسالہ نظم الدرر فی موافقات عمر رضی اللہ عنہ، علامہ بدر الدین ابو البرکات محمد بن محمد غزی عامری دمشقی شافعی رحمہ اللہ، سنہ وصال 984 سنہ ہجریہ۔ تیسرا رسالہ نفائس الدرر فی موافقات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، علامہ تقی الدین ابو بکر بن زید بن ابی بکر جرائی دمشقی صالحی رحمہ اللہ، سنہ وصال 883 سنہ ہجریہ۔ یہ 3 رسائل ہیں، تینوں کا موضوع ہی صرف یہ ہے موافقات عمر۔ رسالے لکھے گئے ہیں، اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، بالخصوص علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا رسالہ بڑا مشہور ہے، تو ان کا منظومہ ہے، نظم کیا ہے، 19 اشعار ہیں، 19 اشعار کے اندر انہوں نے ان آیات کو ذکر کیا ہے اشارتاً کہ جو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی، ان کی رائے کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں، تو انہوں نے 22 چیزوں کو ذکر کیا موافقات کے طور پر، 20 تو آیات ہیں، اور ایک موافقت جو ہے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ان کی ذکر کی جمع قرآن کے حوالے سے، اور ایک موافقت جو ہے وہ تورات کے ساتھ نکل کی، یعنی ان 2 کو ہٹا لیا جائے، آیات کے حوالے سے خاص بات کی جائے تو 20۔ علماء نے مختلف تعداد ذکر کی ہے، مختلف فگرز ہیں اس کے اندر، 3 کا فگر بھی ہے، 4 کا فگر بھی ہے، 15 کا فگر بھی ہے، 20 کا بھی ہے، 22 کا بھی ہے، بعض نے 25 بھی ذکر کی ہیں۔ سب سے کثرت کے ساتھ سیدنا فاروق کتنی تعداد؟ ویسے جو تعداد صحیح سند کے ساتھ یا حسن سند کے ساتھ یا ذوف خفیف، ایسی ضعیف کہ جس کا ذوف خفیف ہو، فضائل میں مقبول ہو، جو اس طرح منقول ہیں، وہ تقریباً 12 ہیں۔ 12 جو ہے وہ تو یعنی ایسی ہیں کہ آپ وہ مقبول ہیں ہر طرح، باقی جو 11 اور ہیں ان کے اندر تھوڑا سا کیلو کال ہے، ان کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے اور ذوف شدید ہے۔ مختلف علماء نے اس پر کام کیا، ان میں سے میں بس صرف اشارتاً جو ہے 2-3 کا ذکر کر دیتا ہوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو آپ کی رائے تھی اس کی موافقت قرآن نے فرمائی، امہات المومنین کے لیے حجاب کی فرضیت کے حوالے سے جو آپ کی رائے تھی اس میں قرآن نے آپ کی موافقت کی، شراب کی حرمت کے حوالے سے جو آپ کی رائے تھی اس کے حوالے سے آپ کی موافقت نازل ہوئی، مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کے لیے، جائے نماز بنانے کے لیے جو آپ کی رائے تھی اس کی موافقت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف سے نازل ہوئی، اور بھی موافقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو اور
اور بلند فرمائے, ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے, اور یہ قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھنے, اس کو سمجھنے, تفکر تدبر کرنے اور اس پر عمل کی توفیق رفیق مرحمت. کیا بات ہے, سبحان اللہ.